السلام علیکم ناظرین، قربانی کے سلسلے کی ایک چوتھی اور آخری ویڈیو جس میں آپ کو گوشت کو محفوظ رکھنے کی اور گوشت کو حفاظت سے رکھنے کی کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ان سے میں آگاہ کروں گا۔ گوشت بنواتے وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ اسے چربی یا چچڑے یا تمام چیزیں لازمی آپ کو الگ کرانی چاہیے، اور اگر کچھ بچی ہو تو جب آپ پیک کر رہے ہو تو اس وقت اس میں سے ریموو کر لینی چاہیے، اور خون بالکل نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے گوشت کو جلدی سے خراب کرتی ہیں۔ اور چربی اگر آپ کو محفوظ کرنی ہو تو چربی کو آپ علیحدہ بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس میں شامل کر سکتے ہیں، گوشت میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو استعمال کرنی ہو۔ چربی گوشت کے ساتھ جب ہوتی ہے تو گوشت کا پانی جو ہے اس کو فریزر میں عموماً خراب کر دیتا ہے۔ قیمہ بنانے کے لیے گوشت کی بوٹیاں اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ اسی طرح بوٹیاں بنا کر جب فریزر میں رکھنا ہو تو ان کو بھی دھو کے خشک کر کے پھر فریزر میں محفوظ کریں۔ گوشت کو فریج میں نہ رکھیں بلکہ فریزر والے خانے میں رکھیں۔ فریج میں گوشت خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، فریج میں جو ہے مضر سے بڑے بیکٹیریا ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو دھونے سے بھی نہیں جاتے، اور گوشت جب آپ نکال بھی لیتے ہیں تو کھانے پینے کی دوسری چیزوں میں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فریج میں گوشت نہ رکھیں، فریزر میں رکھیں۔ گوشت کو فریزر میں جب محفوظ کریں تو اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کریں تاکہ لمبے عرصے تک وہ تازہ رہے۔ میں کچھ اہم نکات اور طریقے بتا رہا ہوں جن پہ عمل کر کے آپ گوشت کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ گوشت کو محفوظ رکھنے کی تیاری کہ آپ کس طرح اس کو محفوظ رکھیں گے۔ چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ گوشت کو بڑے ٹکڑے کی صورت میں نہ رکھیں۔ ہمیشہ استعمال کی جو آپ کو روزانہ یا ضرورت کا استعمال ہو اس کے مطابق اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیں۔ جیسے آپ بڑا حصہ آپ جب رکھ دیں گے اور بعد میں آپ اس کو ڈی فریز کریں گے یعنی پگھلائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ فریز کریں گے تو اس کی کوالٹی انتہائی خراب ہو جائے گی، مضر صحت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ گوشت کو جب آپ پیک کریں تو اس کو پیک کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں، خشک کر لیں جیسے میں نے بتایا۔ اس میں خون، اضافی پانی نہ ہو، اضافی چربی اور ہڈیاں ہٹا دیں۔ اگر آپ زیادہ عرصے کے لیے گوشت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہڈی اور چربی جو ہے گوشت کا ذائقہ خراب کرتی ہے۔ گوشت کو کوشش کریں کہ ایئر ٹائٹ بیگ یعنی زپ لاک بیگ میں ڈالیں اور جس میں ہوا نہ ہو۔ اگر ویکیوم ہو تو سب سے اچھی بات ہے۔ ویکیوم کنٹینر بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ویکیوم مشینیں ہوتی ہیں، تو ویکیوم کر کے رکھیں گے تو گوشت کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب اسے بیگ میں رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایئر ٹائٹ بیگ میں رکھیں، اور کوئی جو فریزنگ پیپر ہوتا ہے وہ بھی اس میں لگا لیں، اس کے بعد اس کو پلاسٹک بیگ میں رکھیں۔ جب یہ پلاسٹک بیگ میں ڈالیں گے اور یہ ڈبل طے ہوگی تو گوشت بہت آپ کا محفوظ رہے گا۔ ہر گوشت پہ کا جو پیکٹ ہے اس پہ فریز کرنے کی تاریخ اور گوشت کی قسم لکھ دیں تاکہ جب آپ کو نکالنا ہو تو آپ کو آسانی ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ کون سا گوشت آپ کو کب استعمال کرنا ہے۔ فریزر کا درجہ حرارت کیا ہونا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فریزر میں کیا درجہ حرارت ہے اور فریزر میں ہمیں کس طرح گوشت محفوظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، درجہ حرارت کی ترتیب یہ ہے کہ جو گوشت محفوظ ہوتا ہے وہ 18 ڈگری پر -18 ڈگری پر محفوظ رہتا ہے، اور یہ درجہ حرارت جو ہے بیکٹیریا کی افزائش کو روکتا ہے۔ گوشت کو لمبے عرصے تک تازہ رکھنا ہے تو فریزر کو پہ ٹیمپریچر میٹر لگا لیں، اور سستے ملتے ہیں چائنیز ٹیمپریچر میٹر، وہ آپ فریزر پر لگا سکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا فریزر کتنے ٹیمپریچر پر مینٹین۔ فریزر کو بند نہ کریں، بند کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر گوشت کے جو پیکٹ ہیں جب ہم رکھتے ہیں تو عموماً ہم اس کو بھر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کے بیچ میں ہوا جو ہے وہ ہوا کی آمد و رفت باقی رہے۔ ہوا کی آمد و رفت جب رہے گی تو وہ فریز جلدی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ گوشت کے مختلف جب پیکٹ آپ رکھتے ہیں تو اس کو رکھنے کے بعد ایک آدھ دن میں اس کو چینج کریں، یعنی جو بیچ والے جو پیکٹس ہیں ان کو دیوار کے نزدیک کر دیں، دیوار کے نزدیک کو بیچ میں کر دیں، کیونکہ وہ ٹیمپریچر پورا کر چکے ہوتے ہیں اور ان کو ٹیمپریچر مل جائے گا۔ جو بیچ کے پیکٹ ہیں ایک دو دن میں یہ سارا فریزر عموماً کنٹرول کر لیتا ہے۔ فریزر کو لبالب نہ بھرے ورنہ نیچے کا رکھا ہوا گوشت جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ گوشت کو جب فریز کرتے ہیں تو مختلف گوشت کی مختلف لائف ہوتی ہے، میں آپ اس سے بھی آگاہ کروں۔ جب کچا گوشت اور بیف مٹن وغیرہ جو آپ رکھتے ہیں یہ 3 ماہ سے زیادہ ہرگز رکھنا نہیں چاہیے۔ پکا ہوا گوشت آپ 1 ماہ کے لیے رکھ سکتے ہیں، کچا قیمہ آپ 2 ماہ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ گوشت کو جب آپ ڈی فریز کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو فریزر سے نکال کے ریفریجریٹر کے خانے میں رکھ دیں، لیکن اس کو شاپر میں یا بند رکھیں
کھلا نہ رکھیں، اور اگر آپ کو جلدی ہے تو جو ایئر ٹائٹ بیگ ہے اس کو پانی کے اندر رکھ دیں نارمل ٹیمپریچر میں، وہ آہستہ 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 ڈی فریز ہو جائے گا اور نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا۔ اگر مائکرو ویو اوون میں آپ گوشت کو نرم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس کا پلاسٹک سب اتار دیں۔ پلاسٹک کے اندر رکھ کے اگر مائکرو ویو اوون میں رکھیں گے تو اس میں خطرناک کیمیکل ایکشن ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ، بلکہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ پلاسٹک جو ہے وہ کینسر پیدا کرتا ہے، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک اہم ترین بات جو ہے وہ فریزر برن ہے۔ فریزر برن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گوشت کو اوپن رکھ دیتے ہیں تو گوشت کی اوپر کی سطح خراب ہوتی ہے، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، یہ فریزر برن ہے، اور اندر کی بھی خراب ہونے لگتی ہے اس کے بعد، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایئر ٹائٹ اور ویکیوم رکھیں گے اس میں فریزر برن نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ اوپن رکھتے ہیں تو فریزر برن اس میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ اس کی پوری تفصیل بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ فریزر برن ہوتا کیا ہے۔ ایک بار جب گوشت نرم ہو جائے تو اس کو دوبارہ فریز نہ کریں، کیونکہ اس سے ذائقہ معیار متاثر ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ خراب گوشت کی علامات کیا ہیں وہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گوشت کا رنگ تبدیل ہو کر ہرا یا سرمئی ہو جائے یا اس میں کوئی تیز بو محسوس ہو تو اسے استعمال نہ کریں، اور ان ہدایات پر عمل کر کے آپ اپنے گوشت کو فریزر میں لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جلد از جلد ختم ہو جائے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ گوشت آپ کی ضرورت سے زائد ہو رہا ہے یا اس کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو بہتر ہے کہ کسی ضرورت مند کو پہنچا دیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کا گوشت ضائع بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ذائقہ اور معیار رکھنا ضروری ہے، برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان ویڈیو سے آپ کو خاصی آگاہی حاصل ہوگی، اور آپ کے مزید اگر کوئی اس معاملے میں کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے اس واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس واٹس ایپ نمبر پر آپ کو پی ڈی ایف فائل بھی میں ساری ویڈیوز کی بھیج سکتا ہوں جو انگلش اور اردو دونوں میں ہے۔ سو پیپل مائی مسلم برادرز they want the information about the Qurbani technical issues, so they can get in PDF file in English too. Thank you very much. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ناصر قریشی، نامزد چیئرمین میٹ مرچنٹ ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم۔